اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی لا کر کے مجھے بتا دو جو اپنے لیڈر، اپنے نیتا یا اپنے گاڈ کے لیے، اپنے بھگوان کے لیے ایسی محبت کرتی ہو، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ صرف دنیا میں تنہا یہ مسلمان قوم ہے، اس میں بھی اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے، جو نہ کبھی اپنی گردن کی پرواہ کرتی ہے، نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کرتی ہے۔ جب نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے نہ انہیں دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے، وہ باہر نکل کر کے کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ میلاد کا موسم آیا ہے، آج سے کچھ سال پہلے کی بات، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں سفر سے اترا تھا ٹرین سے، ایک نوجوان آیا، 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، اس دن جلوس اور سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے۔ میں صبح فجر کے وقت سفر سے اترا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت آج حضور کی پیدائش کا دن ہے، ساری دنیا خوشیاں منا رہی، ہم بھی جلوس کریں گے ظہر بعد عصر بعد جو بھی، لیکن کچھ ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ آج کر کے حضور کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ میں نے ایسی چلتے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پاکیزہ عادت تھی کہ حضور بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ خود اٹھا لیا کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ مشہور تھی، جب بھی آپ کسی کمزور کو یا بوڑھے کو دیکھتے اس کا سامان اٹھا لیتے، یہ حضور کی عظیم سنت ہے۔ وہ نوجوان اتنا سن کر گیا، مجھے پتا نہیں تھا، بعد میں اس نے خبر دی۔ وہ ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو دیکھتا رہا، ایک بوڑھی عورت اتر رہی تھی 2 بڑی تھیلیاں لے کر، یہ گیا نوجوان، کہا اماں جی مجھے دے دو، میں لے کر چلتا ہوں۔ وہ بحث کرنے لگی، تو ہے کون، میں تجھے سامان کیوں دوں؟ وہ ضد کرنے لگا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ میاں نہ تو کلی لگتا ہے نہ کوئی حمال لگتا ہے، میرے سامان لے کر بھاگ گیا تو؟ اس خاتون کو اس نے کنونس کیا، سمجھایا کہ بات حقیقت یہ ہے کہ آج میرے نبی محمد رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، آج میں آپ کے سامان کا وزن اٹھا کر ان کی ادا پر عمل کر کے ان کی روح کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون نے اتنا سنا تو دونوں تھیلیاں دے دی، تھما دیا۔ نان مسلم تھی، مسلمان خاتون نہیں تھی۔ اس نوجوان نے کہا میں اس کے سامان اٹھا کر لایا، تھوڑی دور کے بعد اس کو ٹیکسی میں بٹھا دیا اور وہ چلی گئی، نمبر شیئر کر لیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ دن میں کبھی ایسے آنے والے اتفاقی واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ اتفاق کتنا بڑا انقلاب بھی ہوتا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، وہ نوجوان کہتا ہے اس خاتون کا مجھے فون آیا، کہتی ہے بیٹا تو جانتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے تو نے میرے شاپر اٹھائے تھے، تھیلیاں اٹھائی تھی، اور تو نے بتایا تھا تیرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اس دن تم ان کی آتما کو، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ کہا ہاں اماں پہچانتا ہوں۔ کہا کہ اس دن میں جو آئی، اس دن سے لے کر آج تک تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں، جتنا پڑھتی جا رہی ہوں ان سے محبت ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، دنیا میں سنا تو بہت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، جاننے کا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ ایک دن تو نے میرے شاپر کیا اٹھا لیا، تو نے مجھے مدینے کے قریب کر دیا۔ آج میری رات گزرتی نہیں ہے جب تک تیرے نبی کی سیرت نہیں پڑھتی۔ مسلمان ہوئی نہیں ہوئی یہ بات کی بات، لیکن میرے عزیزو تمہارا ایک اخلاق دنیا کے لیے ترجمان بن جاتا ہے میرے نبی کا۔ آپ ہلکے میں نہ لیں، تمہارا چلنا پھرنا یہ بتاتا ہے کہ تم کس کے غلام ہو۔ کبھی تم اگر میلاد کے جلوس میں ڈی جے بجا کر ناچتے ہو تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے۔ دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، کتراتی ہے اور پھر بھاگنے لگتی ہے۔ کیا اس محمد عربی کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں؟
تو پھر فرق کیا ہے؟ وہ جو نشہ میں ناچتے ہیں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ اسی لیے میرے عزیزو، یہ میلاد کا موسم آتا ہے تو ناچ کر تھرک کر کے اپنے خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے نہیں آتا۔ سڑکوں پر اترے تو تمہاری نظریں نیچی ہوں، تمہارے لبوں پر میرے آقا کا درود ہو۔ ایک ایسا ڈسپلین ہونا چاہیے کہ لوگ نہ دیکھے نہ چاہے بھی تو ان کی نظریں اٹھ جائیں۔ جو جلتے بھنتے تھے وہ بھی تمہیں دیکھ کر پکار کر کہیں 14 صدیوں کے بعد بھی مدینے کی خوشبویاں گلیوں سے آتی ہے۔ یہ تمہارے اخلاق سے ہو سکتا ہے، یہ انقلاب تمہارے اعمال سے آتا ہے۔ میلاد کا موسم صرف لائٹنگ لگانے اور کمکمے لگانے اور سجاوٹ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا میسج دنیا کو دینا ہے۔ آج دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہوگی، جلوس پاک میں پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے، لیکن تمہیں یہ بتانا ہوگا تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنی محبت کرتے ہو۔ محبت اپنے نفس سے نہیں، اپنی ذات سے نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اور چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی قوم ایسی لا کر کے مجھے بتا دو جو اپنے لیڈر، اپنے نیتا یا اپنے گاڈ کے لیے، اپنے بھگوان کے لیے ایسی محبت کرتی ہو، ہرگز نہیں لا سکو گے۔ صرف دنیا میں تنہا یہ مسلمان قوم ہے، اس میں بھی اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے، جو نہ کبھی اپنی گردن کی پرواہ کرتی ہے، نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کرتی ہے۔ جب نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے، نہ انہیں دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ باہر نکل کر کے کہتے ہیں، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے حیدری۔ میرے عزیزوں، آج آپ کے اترنے کو لے کر دنیا اگر کشمکش میں مبتلا ہے، خوف کھانے لگ جائے، ڈر کر کے منہ بسورنے لگ جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دو طرح کا، نفرت سے نہیں۔ اگر تمہارے اخلاق کو دیکھ کر آج بھی لوگ حضور کی محبت میں فدا ہونے کو تیار ہیں، قریب آنے کو تیار ہیں، تو اے نوجوانوں بتاؤ کیا ایسے اخلاق اپنانا اچھا نہیں ہے؟ آج بھی تم اگر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے تھرکنے والے، مجرا کرنے والے ان گنڈوں کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہو، جن کا انجام سوائے جہنم کے کیا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو اس غلاظت کے ڈھیر پر لا کر رکھ چھوڑا ہے، جہاں اخلاق اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے بھاگتا ہے، میں اس کا فین، میں اس کا فین۔ نہیں میرے عزیزو، اے سنیو، تم ان دنیا کے کتوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ تمہارا اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ میرے عزیزو، خوف اور ڈر اس قوم کے اندر آتا ہے جس کو یہ احساس ہونے لگ جائے کہ ہم کسی چور قوم سے وابستہ ہیں، یا جو خفیہ طریقے سے چوری کر رہی ہو اسے خوف میں جینا چاہیے۔ جس قوم کو یہ یقین ہے کہ میرا دین سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، اسے ڈر اور سہم کر جینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ ہی تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو، نہ ہی خفیہ چوری کرتے ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی۔
اور ایمان والا کہتے کسے ہیں؟ ایمان والا کون ہے؟ یہ میرے رسول سے پوچھو. میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی پکا مومن نہیں ہو سکتا, پورا ایمان والا نہیں ہو سکتا, جب تک کہ وہ اپنی اولاد, اپنے ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ حضور نے فرمایا جب ویسا ایمان آ جائے تو ویسی مدد بھی آئے گی کہ 313 نکلو گے تو 5000 فرشتوں کی جماعت بھی آ جائے. ویسا ایمان ہو تو 400 کی تعداد میں نکل کر دریائے دجلہ میں گھوڑے بھی ڈال دو تو اللہ راستے پیدا کر دے. وہ ایمان ہو افریقہ کے جنگلوں میں بربر قوم کے پاس بھی جاؤ تو اللہ ان کے دلوں کو بھی موم کر کے تمہاری غلامی میں ڈال دیتا ہے. ویسا ایمان ہو تو پھر اپنی کشتیاں جلا کر اسپین میں پرچم اسلام لہراؤ, اللہ کی مدد آتی ہے. یہاں ہم پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی. تم بستروں پر فجر میں نماز قضا کر کے سوتے رہو اور اللہ کی مدد پوچھو گے. تم بازاروں میں اپنے مزدوری اور اپنے کاموں میں اتنا محو عمل ہو کہ مؤذن پکارتا پکارتا بوڑھا ہو گیا, مسجدیں ویران ہو گئیں, تم سے مسجدوں کی صفیں بھر نہ سکی, اور جب آفت آئے تم کہتے ہو اللہ کی مدد کب آئے گی. ہمیں تو دن بھر میں صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا گیا تھا. 5 وقت کی نمازیں کل جوڑو تو 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کی بارگاہ میں 1 گھنٹہ آنے کو تیار نہیں تھے, تو پھر کس مدد کے انتظار میں رہتے ہیں؟ کون سے مدد کی بات؟ اور حضور کے اخلاق تمہیں کیوں برے لگتے ہیں؟ حضور کی سنتیں تمہیں کیوں بری لگتی ہیں؟ تم حضور سے پیار کرتے ہو تو بے خوف ہو کر حضور کی سنتوں پر جینا شروع کرو. دنیا اگر چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو چوڑیاں پہننے اور بالیاں پہننے میں شرم نہیں آتی, تمہیں ٹوپی اور عمامہ پہننے میں کیوں شرم آئے؟ عزیزان گرامی وقار, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر تم زندہ نہ کرو گے تو پھر کیا کیڑے مکوڑوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہیں, جن کے ہم غلام ہیں ان کی غلامی پوری کریں گے, جن کا ہم نام لیتے ہیں ان کی زندگی کو دل و جان سے اپنائیں, پھر دیکھیں تمہاری بات میں اور تمہارے کام میں برابری ہو, اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں پورے مجمع سے, آپ جب یہ نعرہ لگایا جائے اسلام زندہ باد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کہتے ہیں نا اسلام اسلام اسلام, سب کا یقین ہے نا. تو اسلام زندہ باد جب آپ دل سے کہتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ, یہ اسلام تمہیں اپنے گھروں میں کیوں نہیں پسند ہے؟ تمہاری بیویوں پر بھی اسلام پسند کرو, تمہاری بیٹیوں پر بھی اسلام پسند کرو, تمہارے بیٹوں پر بھی اسلام پسند کرو. تمہاری شادیوں میں اسلام کہاں ہے؟ اسلام صرف سڑکوں پر آ کر زندہ باد کہنے کے لیے نہیں, اپنے گھروں میں بھی اسلام کو پسند کرو. تمہارے چہروں پر بھی اسلام نظر آئے, تمہارے گھر کی عورتوں پر بھی اسلام نظر آئے, تب پھر تمہاری بات بہت پتے کی ہوگی. جس دن تم کہو گے اسلام زندہ باد تو فخر ہوگا, گر ہوگا. لیکن میرے عزیزو, پکارنا صرف ایسا ہی ہے, جھوٹ بولنے کی عادت نہ رہے کہ ہم حضور کی محبت میں جان دے دیں گے, سڑکوں پر نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ مجھے پتا ہے, ابھی اس مجمع سے پوچھیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے کہ حضور کے لیے ہم گردن فدا کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو قوم حضور کے لیے جان دے سکتی ہے وہ چند گناہوں کو حضور کے نام پر چھوڑ کیوں نہیں سکتی؟ وہ گانے باجے تماشوں کو حضور کے نام پر کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر حضور سے سچا عشق ہے تو کیا میرے نبی کے نغمے اور ان کی نعتیں سننے میں ہم کو لطف نہیں آنا چاہیے؟ حضور کی محبت میں, حضور کی نعتیں سننے میں مزہ آئے, نہ کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے گانوں پر ناچنے میں مزہ آئے. وہ ایمان والا جو اپنے نبی سے بے حد محبت کرتا ہے وہ دنیا دار عیاشوں کی طرح نہیں ہوتا,
بلکہ اس کا چلنا پھرنا بتا ہے یہ نام رسول کے لیے جیتا ہے، نام رسول کے لیے مرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہو یہاں کب تک بھاگو گے، کب تک بھاگو گے؟ بخدا خدا کا وہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قسم خدا کی اللہ کا جو دروازہ ہے وہ نبی کا ہی ہے، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مفر مکر کا مطلب ہے کوئی بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، کوئی ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں۔ اگر نبی کو چھوڑ دیا، حضور کو چھوڑ کر کہاں کہاں جاؤ گے؟ بھاگ لو، کہاں تک بھاگو گے؟ تم کیا اذانیں تمہاری مکمل ہیں میرے نبی کو چھوڑ کر؟ تمہاری نمازیں مکمل ہیں حضور کو چھوڑ کر؟ تمہاری زندگی مکمل ہے نبی کو چھوڑ کر؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو نہ تھے تو؟ ہاں سب کو پتا ہے، سنیوں کو میں آدھا جملہ کہتا ہوں، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، صحیح بات ہے، حضور نہ ہو تو کہاں پر؟ ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، اور ہماری عبادات میں وہ نہ ہو تو، ہماری ساری جگہوں پر حضور کا نام ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ قبر میں بھی جاؤ گے، وہاں دو سوالوں کے بعد فرشتے تیسرا سوال سیدھے حضور پر ہی لا کر کریں گے۔ بہت سارے منافق ہو سکتا ہے دو سوالوں میں نکل جائیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، بول دے گا اللہ ہے اور دین اسلام ہے۔ تیسرا ہی سوال اہم ہے، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے منکر نکیر، بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ منافق ہا 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 لا ادری کہے گا، افسوس مجھے نہیں پتا۔ لیکن سنی عاشق رسول کیا کہے گا؟ سنی عاشق رسول منکر نکیر سے کہے گا ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ لیکن وہ میرے عزیز زندگی ہونی چاہیے، اسی لیے میں تمہارا ڈر نکالنے کی بات کرتا ہوں ہمیشہ۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کوئی سزا ہے تو وہ موت کی سزا ہے، اور موت ہمارے لیے حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ حادثہ اس کے لیے ہے جس کو ڈر ہے مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے، اور تحفہ اس کے لیے ہے جو یہ سوچتا ہے ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر میرے آقا کی زیارت ہوگی۔ اس کے لیے کس بات کا حادثہ ہے؟ حادثہ نہیں ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت کی بات سنو، امام عشق و محبت 100 سال پہلے کہہ گئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کیونکہ وہاں سب کہیں گے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اس لیے کہ حضور پاک کی عزت وہاں پر دکھائی جانے والی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے سنیو، وہاں ہر کوئی پکار کر کہے گا کیا جلوہ ہے نبی پاک کا، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، لیکن اس دن کا کہا ہوا معتبر نہیں۔ دنیا میں کیا کہتا تھا وہ دیکھا جائے گا، دنیا میں کس کو پکارتا تھا وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے آج ہمارے مجمع یہ گواہ بنا لیں فرشتوں کو کہ اے فرشتوں قیامت کے دن گواہی دے دینا، بانسواڑہ کی سرزمین پر ہوتے یا اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ہوتے یا اللہ نے توفیق دی مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ہوتے، ہمارا صرف ایک ہی نعرہ تھا، ہم دنیا کے لٹیروں کو نہیں پکارتے، ہم جہاں سے پکارتے لبیک یا رسول اللہ کہتے، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اس دن تو تمہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ کہاں ہے وہ قوم جو اپنے نبی کو پکارتی تھی؟ کہاں ہے وہ قوم جو اپنے رسول کو پکارتی تھی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا، اور قیامت کے دن ہر انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت کرتا تھا، جس سے وہ زیادہ محبت کرتا تھا۔ قربان جاؤ، اگر تمہارے دلوں میں دھڑکن نبی کے نام کی ہے
قسم رب ذوالجلال کی، کل مولا حشر میں اٹھائے گا تو سامنے رسول اللہ کی ذات ہوگی، صدیق اکبر کی ذات ہوگی، حیدر کرار کی ذات ہوگی، عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ہوگی، کیونکہ دنیا میں ہم ان سے پیار کرتے تھے، ان کی بہت محبت رکھتے تھے، اور ان کو مبارک ہے ہو جو آج ان کی جوتیاں چاٹنے میں، ان کی دھوتیاں اٹھانے میں اپنی عمروں کی ایک لمبی زندگیاں ختم کر چکے ہیں۔ ان کو لگتا ہے ادھر چکر کاٹنے سے کچھ مل جاتا ہے، بیچارے 40 سال کسی پارٹی کی خدمت کرتے رہ گئے، بوڑھے ہو گئے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو پارٹی کی اعلیٰ کمان نے، ہائی کمان نے کہا ریٹائرڈ ہو گئے، سائیڈ میں بیٹھو، دوسروں کا نمبر آ گیا، دوسروں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ جیسے ہی بوڑھا ہو جائے گا اسے سائیڈ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات غور سے سننا ہے سنیو، میرے نبی کے غلاموں میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ علماء کو کیا کبھی بوڑھا ہونے کی وجہ سے دیکھا سائیڈ لگا دیا گیا؟ نہیں، جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اسے اور اونچا اٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، یہاں پر عزت پرانی نہیں ہوتی، وہ وہاں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ماں رحرا متحرہ کی اس آواز کو سنو جس نے یہ نعرہ لگایا تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس